آج جو اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہوا. کمپیریزن کریں گے کہ مشرف دور سے آج تک کتنے جلسے جلوس ہوئے اور اس میں کتنے پولیٹیکل ورکر وہ شہید ہوئے اور کتنے پولیس اہلکار شہید ہوئے. السلام علیکم، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ویسے تو قیام پاکستان کے بعد سے پاکستان میں انریسٹ ہے، جلسے جلوس، ریلیاں، مارشل آرٹ، پرائم منسٹر کا آنا جانا ہم نے دیکھا. لیکن آج جو اسلام آباد میں ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہوا. تو اسے مجھے یاد آیا کہ پچھلے صرف مشرف دور سے آج ہم ایک چھوٹا سا ایک کمپیریزن کریں گے کہ مشرف دور سے آج تک کتنے جلسے جلوس ہوئے اور اس میں کتنے پولیٹیکل ورکر، سیاسی جو لوگ تھے وہ شہید ہوئے اور کتنے پولیس اہلکار شہید ہوئے. نمبرز نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں جسٹ آپ کو ایک اوور ویو دینے کی کوشش کروں گا کہ کب کب کیا کیا ہوتا رہا. پرویز مشرف دور جب وہ آئے اس کے بعد جو سارے تحریک چلی وہ معاملہ اپنی جگہ، لیکن اصل جو اس میں شدت آئی وہ وکلا جو تحریک تھی، افتخار چودھری تھے جو 2007 میں مارچ 2007 میں ان کو جب معزول کیا گیا اس کے بعد اس میں شدت آئی. شہر شہر جلسے جلوس، ریلیز ہوئی، پولیٹیکل پارٹیز نے بھی جوائن کیا. اس دوران دیکھا ہم نے جب وہ جی ٹی روڈ پہ گئے، جب وہ مختلف شہروں میں گئے تو اس ٹائم بھی بہت ساری کیجولٹیز ہوئیں. الیکشن پاکستان میں ہوا، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، ان کے اوپر کراچی میں جس طرح ایک اٹیک ہوا، پھر اس کے بعد جس طرح ہم نے دیکھا لیاقت باغ میں ان کے اوپر اٹیک ہوا، ساتھ میں درجنوں جو کارکنان ہیں وہ شہید ہوئے، درجنوں پولیس اہلکار جو ہیں ان حادثات کے اندر شہید ہوئے. اس کے بعد سے ہم دیکھ لیں جناب ایک پولیٹیکل گورنمنٹس آ رہی ہیں. جو ٹیررزم کے واقعات ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو ریلیز ہیں اس کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا. طاہر القادری صاحب کو انقلاب کا ایک دم سے جوش آیا اور کینیڈا سے پاکستان آئے، انہوں نے آ کے یہاں پہ اسلامی نظام اور خود صدر پاکستان یا امیر المومنین بننے کا خواب دیکھا. اسلام آباد لانگ مارچ، رستے میں شیلنگ ہوئی، رستے میں واقعات ہوئے، بہت سے کارکنان گاڑیوں کے نیچے آ کے کچلے گئے. بہت سے کارکنان جو ہے ہم نے دیکھا جو لاہور میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے اس کے اندر کتنے 8 10 14 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے. اس کی ریٹیلیشن میں جو پولیس اہلکاروں کو مارا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر عمران خان اور طاہر القادری یکجا ہو جاتے ہیں، مل کر ایک آزادی مارچ لے کر چلتے ہیں لاہور سے. اس کے دوران بھی ہم نے دیکھا رستے میں کیا کچھ ہوا. کئی متعدد واقعات ہیں، متعدد پولیس اہلکار اس کے اندر جو ہے جاں بحق ہوئے اور چیزیں کس طرح چلیں. اسلام آباد کے ڈی چوک پہ احتجاج دھرنا 126 دن کا، اس دھرنے کے دوران یہاں پہ میٹرو بن رہی تھی. میٹرو کا جو بننے کے لیے جو وہاں پہ کھدائی کی ہوئی تھی اس میں 2 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن گر کر جو ہے وہ شہید ہو گئے. پھر ایک رات جب پی ٹی وی پہ حملہ ہوا یا عمران خان صاحب آگے گئے، اس رات جو شیلنگ ہوئی 4 جو ہیں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس ٹائم شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. اس کے علاوہ پولیس اہلکار بھی متعدد ان واقعات کے اندر جو ہیں وہ بھی جاں بحق ہوتے رہے. یہ معاملہ چلتا رہا. پھر ہم نے دیکھا جی اسلام آباد لاک ڈاؤن دھرنے کے بعد جوش آیا خان صاحب کو اسلام آباد لاک ڈاؤن پاناما والے ایشوز کے اوپر. کارکنان ملک بھر سے چلے، ملک کے مختلف شہروں کے اندر ہم نے دیکھا کہ آتے ہوئے جو کارکنان یہ آ رہے تھے، رکاوٹیں جو کھڑی کی گئی تھیں ان رکاوٹوں کے باعث ایکسیڈنٹ ہوئے. جس طرح کل ہی اندازہ لگا لینا، کل جو ڈگ آؤٹ کیا گیا تھا پورا موٹر وے کو، کل ایک گاڑی اس کے اندر گر گئی ہے. روکنا تھا علی مین گنڈا پور کو، گنڈا پور تو آگے، لیکن جو کھدائی کی ہوئی تھی ایک گاڑی جس میں جناب جی 4 بچے بھی سوار تھے، 2 بچے بڑے انجرڈ ہیں، ماں باپ بھی انجرڈ ہے، 4 لوگ سوار تھے جناب وہ زخمی ہیں. تو یہ پوری سیریز ہے. اس سیریز کے اندر اب ہم ایڈ کرتے ہیں ٹی ایل پی وائلنس. ٹی ایل پی کا احتجاج جناب ہم دیکھتے ہیں خادم رضوی صاحب یہاں پہ فیض آباد دھرنا، اس ٹائم پولیس اہلکاروں کو مارا گیا، ڈنڈے مارے گئے سر میں. کتنے اہلکار آپ کے سامنے ہیں شہید ہوئے، ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے. پھر سعد رضوی کو پکڑا گیا کراچی میں، دیکھا کس طرح احتجاج ہوا، جلاؤ گراؤ ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ناموس رسالت والے معاملہ خاکے چھپے، اس کے بعد جو احتجاج ہوتے رہے اس میں کتنی کیجولٹیز ہوئیں. اس میں جو عاشقان رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو لوگ نکلے تھے انہوں نے کس طرح جا کے جلاؤ گھراؤ کیا، کس طرح پولیس والوں کو مارا. پھر جناب سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد یہ دوبارہ فرانس میں جو خاکے چھپ رہے ہیں اس کے اوپر جو احتجاج ہوا، عمران خان کی گورنمنٹ سے ٹی ایل پی کو بین کرنے کا بھی پلان کیا گیا. 8 سے 9 پولیس اہلکار اس کے اندر شہید ہوئے، کتنے ٹی ایل پی کے لوگ بھی مارے گئے. اب خان صاحب جو ہیں دوبارہ انہوں نے جو ہے ہم نے دیکھا کہ مئی کے مہینے میں اسلام آباد آنے کا پلان رکھا تھا. 25 مئی کے پی کے سے جب آئے تو کے پی کے موٹر وے کے اوپر 3 سے 4 کارکنان جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن کے گھر عمران خان بعد میں بھی گئے. کے پی کے گورنمنٹ نے بعد میں بہت سے اعلانات بھی کیے ان کے لیے. وہ 2014 کے دھرنے میں ملتان میں اسٹمپیڈ میں کتنے لوگ مارے گئے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. ابھی علی مین گنڈا پور آ رہے ہیں جناب اور ابھی پہنچے ہیں اسلام آباد. پاکستان تحریک انصاف کا الحمدللہ کوئی کارکن جو ہے وہ شہید نہیں ہوا، بچ گئے. اچھی چیز ہے کہ ہونا چاہیے، وائلنس نہیں ہونی چاہیے. لیکن اسلام آباد پولیس کا ایک اہلکار آج جو ہے وہ شہید ہو گیا.
مطلب اس کی آج نماز جنازہ ڈی چوک پہ ادا کی گئی ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں 9 مئی واقعات. 9 مئی واقعات کے اندر چیزیں رپورٹ ہی نہیں ہوئیں. فائرنگ ہوئی, مختلف جانب سے فائرنگ ہوئی, سیکورٹی اداروں کی جانب سے فائرنگ کی گئی, اس میں بھی کیجولٹیز ہوئیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو سکیں. یا وہ ایک بیچارہ کارکن ضلع شاہ جو لاہور میں ہم نے دیکھا گاڑی کی ٹکر لگی یا پولیس نے مارا. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک 15 سال کی, سر میں نے آپ سے بات کی کہ 15 سال کے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی ریلیز ہوں, جلوس ہوں, جلسے ہوں یا پولیٹیکل تو ہمیں پاکستان سے تحریک انصاف یا بیچ میں تھوڑا سا طاہر القادری نظر آتے ہیں. ان کے جلسے جلوسوں میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں. جب کوئی مر جاتا ہے قیادت کی جانب سے اعلانات ہوتے ہیں, پولیس اہلکار مرتا ہے تو حکومت پاکستان اعلان کرتی ہے, لیکن بعد میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ.